عزیزم طلباء طالبات السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے حمد کے الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح تیار کی۔ آج ہم شعر نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح تیار کریں گے۔ اپنی تدریسی کتاب میں موجود شعر نمبر 3 کو دیکھیے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ بچوں، دنیا میں ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی مثال لے لیں۔ آپ کے ذہن کے مطابق میں ایک کپڑے کی مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی ایک کپڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بنانے کے اسباب ہوں گے کہ وہ کس طرح بنا اور پھر کس طرح ہم تک پہنچا۔ تو شاعر بھی اس شعر میں یہی کہتا ہے کہ جب ہم قدرت کی اتنی عظیم اور اتنی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے دل و دماغ اس بات کی ضرور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب باقاعدہ جو میں نے آپ کے لیے تشریح کی اس کی طرف آئیے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اے انسان ذرا سوچ، یہ آسمان، یہ چاند، تارے اور سورج کس نے بنائے ہیں؟ رات کی سیاہی یعنی رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو کس نے نکالا ہے، اور دن کی روشنی کو رات کی تاریکی یعنی رات کے اندھیرے میں کس نے تبدیل کیا ہے؟ یہ تمام تر قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، یہ تمام تر قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام کام صرف اور صرف ہمارا خدا ہی کر۔ شعر نمبر 4۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ اب پہلے شعروں میں شاعر نے میدان کی بات کر لی، صحرا، پھول، گلشن، سب چیزوں کی بات کر لی۔ اب شاعر رات کی بات کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رات کو ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس اندھیرے میں بھی انسان اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو دیکھتا ہے کہ ستارے جگمگا رہے ہیں، اور ہمیں آسمان کی طرف دیکھ کر بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کی ہیں۔ تشریح کی طرف آئیے کہ اس شعر میں شاعر رات کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ رات کو آسمان پر ننھے منھے ستارے ٹمٹماتے ہیں یعنی چمکتے ہیں۔ یہ جگمگاتا ہوا یعنی چمکتا ہوا آسمان ہمیں بہت دلکش لگتا ہے۔ دلکش کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ ہم جدھر جاتے ہیں یہ ستارے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اے انسان، کبھی سوچا ہے کہ ستاروں کی یہ جھرمٹ آسمان پر کس نے سجائے ہیں؟ ان ستاروں میں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ یہ بظاہر تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے ہیں۔ ان کی وجہ سے نہ صرف آسمان بلکہ زمین کی بھی رونق ہے۔ شعر نمبر 5۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سہانے کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت یا پیارے۔ کوئل ایک سیاہ رنگ کا پرندہ ہے، کالے رنگ کا ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پی بھی ایک پرندے کا نام ہے، اسے پپیہا بھی بولتے ہیں، اور یہ پی پی کی آواز نکالتا ہے۔ نظم کا نام حمد ہے اور شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے مختلف موسم بنائے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، اس کے بعد سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل گرمی سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سردی کا موسم لے آتے ہیں۔ اسی طرح خزاں ہے، پھر بہار ہے، اور یعنی ان موسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ عروج اور زوال جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ذرا سوچ کہ یہ اچھے اچھے اور پیارے پیارے موسم کس نے بنائے ہیں؟ کوئل کو گیت گانے کے لیے میٹھی اور سریلی آواز کس نے بخشی ہے؟ کوئل جب گیت گاتی ہے تو اصل میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور اس کا شکر ادا کرتی ہے، اور اسی طرح
پی یعنی پپیہا کو بھی میٹھے ترانے گانے کے لیے اچھی اور پیاری آواز کس نے عطا کی ہے؟ اے انسان، یہ سب کچھ ہمارے خدا ہی نے عطا کیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے شعر نمبر 3، 4 اور 5 کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر لیکچر کے الگ الگ نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کو سلیبس کی تیاری میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔